فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی مذاکرہ سننے کی نیتیں کچھ نہ کچھ آپ نے ہو سکتا ہے کی ہوں، مسجد چاہیں تو یہ بھی شامل کر لیں، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی صلاۃ والسلام پورا ہونے تک مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اس بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور انفرادی کوشش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج محرم شریف کی 10ویں رات ہے، ہجری سن 1447، زیاد درود السلام رسالہ مکتبۃ المدینہ کا۔ تو آج کی رات 10ویں کی نسبت سے فرمان نانا حسین صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 10، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، ضرور نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کربلا صرف میدان نہیں تھا، ایک امتحان تھا، جہاں پیاس نے صبر آزمایا جہاں موت نے وفا کا امتحان لیا، اور جہاں دین کو بچانے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا گیا۔ ہم سب سنتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے، تو کیا حق کی باتیں صرف تاریخ کے اوراق میں رہیں گی، یا ہماری زبان، ہمارے کردار اور ہمارے فیصلے میں بھی حق ظاہر ہوگا؟ ہم کربلا کی یاد بناتے ہیں لیکن کیا کوئی سبق بھی لیتے ہیں؟ ہم امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں لیکن کیا ان کے راستے پر بھی چلتے ہیں؟ کیا ہم واقعی حسینی ہیں؟ اگر ہم جھوٹ بولیں، نماز چھوڑیں، بڑوں کی بے ادبی کریں تو کیا صرف نعرہ لگا دینا کافی ہے؟ ہم چھوٹے بچے ہی صحیح مگر کربلا کے میدان میں بچوں نے بھی جانوں کا نذرانہ دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کا پرچم بلند کیا۔ ہمیں نماز پڑھنے، سچائی کی راہ اپنانے اور احکام الہی پر عمل کرنے کا ہی تو کہا جا رہا ہے، تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ پیارے امیر علیہ سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم عملی طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ اور حسینی کی طرح اپنانے کے لیے ہم بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اللہ، ماشاء اللہ۔
عملی طور پر اس کا اظہار در نقش قدم پر چلیں تو ہی ہوگا. خالی مطلب ہے کہ ذکر خیر کرنا یہ بھی اگرچہ کار ثواب ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کردار پر بھی نظر رکھنی چاہیے. امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ضرورت پڑی حق کی خاطر اپنے بال بچے اور خود اپنی جان بھی قربان کر دی. تو یہی جذبات ہمارے بھی ہونے چاہیے. اب یہ نوبت تو آتے آئے، جب آئے نہ آئے، لیکن یہ کہ یہ تو سب کو بہت مشہور بات ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کے وقت، جمعے کا دن تھا 10 محرم عاشورہ، ظہر کا وقت تھا اور سجدے میں سر تھا. آپ نے نماز کے لیے سجدے میں سر رکھا تھا اور اسی حالت میں جام شہادت نوش کیا تھا. اور یہ سجدے میں گویا ایک پیغام یہ بھی دیا کہ یہ سر، یا اللہ پاک، یہ سر اب بھی جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے، باطل کے آگے نہیں جھکا. الحمدللہ. تو ہمیں بھی نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے. ہم ٹھنڈے پنکھوں کے سامنے یا ٹھنڈے پنکھوں کے سائے میں یا اے سی کے سائے میں بھی نماز پڑھنے سے کترا رہے. امام علی مقام نے تو تلواروں کے سائے میں نماز ادا کی. شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا. شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا. کہتی تھی زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. تو ہمیں بھی امام علی مقام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرنی ہے. اب تک نہیں تھی تو آج سے سچا پکا عہد کرنا ہے کہ اب انشاءاللہ ہم کوئی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے اور جتنی قضائیں ہیں وہ بھی توبہ کر کے ادا کر لیں گے. اسی طرح امام علی مقام نے سچ کا بول بالا کیا اور جھوٹ کا منہ کالا کیا، حق کا بول بالا کیا، باطل کا منہ کالا کیا. تو ہمیں بھی مطلب ہمیشہ حق بولنا ہے، حق بات کرنی ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کا ساتھ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا. اس طرح امام علی مقام نے مصیبت آنے پر صبر سے کام لیا. تو ہمیں بھی اپنا ذہن بنانا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے، ہم پر اس طرح کی مصیبت تو آنے کا تصور نہیں ہے کہ ہم پر کوئی کھانا پانی بند کر دے اور ہمیں دشمن نرغے میں لے لیں، چاروں طرف سے تیر بالے اور تلواریں چمک رہی ہوں اور دشمن، خونخوار دشمن حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہو، پھر حملے بھی ہوں. تو اس طرح کی مصیبتیں ہم پر آنے کا تصور کتنا. تو انہوں نے پھر بھی صبر کیا اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری مصیبت تو اتنی بڑی ہے، ہم سب صبر کیسے کریں. تو ان سے بڑی مصیبت ہم پر نہ آئی ہے نہ آنے کی کوئی توقع، پھر بھی انہوں نے صبر کیا. پھر بے صبری کرنے والے بعض اوقات یوں راستہ نکالتے ہیں کہ اب ان جیسے تھوڑی ہو سکتے ہیں. تو ان جیسے نہیں ہو سکتے تو پھر کیا ہم نماز چھوڑ دیں، جھوٹ بولیں، گالیاں دیں؟ ان جیسے نہیں ہو سکتے کہ یہ گناہ نہیں کرتے تو ہم گناہ کرتے رہیں. صبر کا درس ہمیں قرآن و حدیث میں جا بجا دیا گیا ہے نا. صبر کا درس دیا ہے، بے صبری کا درس ہمیں نہیں دیا گیا. قرآن شریف کی مشہور آیت بہت بار سنی ہوگی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ہمیں بھی صبر کا درس ہے. امام علی مقام اور دیگر شہدائے کربلا کے اس واقعے
سے ہمیں بھی صبر کا درس لینا ہے. کہ مصیبت آتی ہے تو اس پر ثواب ملتا ہے، صبر کریں گے تو بہت سارا ثواب ملے گا. اور صابرین کے لیے تو حدیث پاک میں بشارت ہے کہ بے حساب جنت میں داخلہ حاصل ہوگا. صحیح معنی میں صبر کرنا اللہ کرے کہ نصیب ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، محبت حسین کی. تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی. جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت حسین کی. جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی، الفت حسین کی. رب حسین واسطہ پیارے حسین کا، رب حسین واسطہ پیارے حسین کا. فردوس میں عطا ہو، فردوس میں عطا ہو رفاقت حسین کی. عطا ہو رفاقت حسین کی. فردوس میں عطا ہو رفاقت حسین کی. جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی. تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی. شیر خدا کے شیر ہے بے حد دلیر ہے. شیر خدا کے شیر ہے بے حد دلیر ہے. مشہور ہے جہاں میں، مشہور ہے جہاں میں شجاعت حسین کی. تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، محبت حسین کی. تخت یزید خاک میں مل کر فنا ہوا، تخت یزید خاک میں مل کر فنا ہوا. دیکھو دیکھو تخت یزید خاک میں مل کر فنا ہوا. پر ہے آج بھی دلوں پہ، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی. ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی. جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی. تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی. مولا علی کے لال کا ادنا غلام ہوں. مولا علی کے لال کا ادنا غلام ہوں. نسبت رہ الہی، نسبت
سلامت حسین کی نسبت رہے الہی سلامت حسین کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی ابوبکر اور عمر کے طفیل ہے خدا پاک ابوبکر اور عمر کے طفیل ہے خدا پاک مرنے سے پہلے دیکھ لو مرنے سے پہلے دیکھ لو تربت حسین کی مرنے سے پہلے دیکھ لو تربت حسین کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی محروم کیسے ہو بھلا بھلا منگتا حسین کا محروم کیسے ہو بھلا منگتا حسین کا کیونکہ خالی پھرانا ہے نہیں خالی پھرانا ہے نہیں عادت حسین کی خالی پھرانا ہے نہیں عادت حسین کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی تقدیر سے ملی ہے محبت حسین عطار کی یہ آرزو پوری ہو یا خدا عطار کی یہ آرزو پوری ہو یا خدا اس کو دکھا دے خواب میں اس کو دکھا دے خواب میں صورت حسین کی ہم کو دکھا دے خواب میں صورت حسین کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی ہاں محبت حسین کی سبحان اللہ ماشاء اللہ. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. بنت عمران ہیں یہ سوال کر رہی ہیں کہ اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ بشارت ہے کہ جو شخص اہل بیت سے میرے اہل خانہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرے گا، یہ فرمان عالی شان کا خلاصہ ہے سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی قیامت کے دن شفاعت فرماؤں گا. تو ظاہر ہے کہ جو بغض و عداوت رکھے گا تو اس کا تو ٹھکانہ کہیں بھی نہیں ہوگا، اور وہ تو مرنے سے پہلے ہی ہو سکتا ہے کہ عذابوں میں مصیبتوں میں گھر جائے، اور مرنے کے بعد قبر میں تو پھر جو ہو سو ہو، قیامت میں جو ہو سو ہو. تو اس لیے وہ اہل بیت کی محبت یہ ضروری ہے، اور حدیث پاک میں یہ پہلے سے ہی ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو میری اور میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. تو اس لیے ہمیں بچپن سے ہی اہل بیت کی
محبت سکھانی چاہیے. ہم لوگ جو ہے نا الحمدللہ جو سنی ہوتے ہیں نا, یہ اہل بیت کی محبت ہمارے ہاں بہت ہوتی ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں, مجھے امام حسین کا نام لینا نہیں آتا تھا, میں پتہ کیا کیا لفظ بولتا تھا, میں نہ سمجھتا, مگر میں ان چیزوں کو سمجھتا تھا کہ امام حسین بہت بڑی ہستی ہے. میری بڑی بہن کا نام جو بڑی سب سے بڑی, میں 3 بہنوں سے ملا ہوں, اب میرے سے پہلے سنا ایک آدھ کوئی فوت ہوئی ہے مجھے, اس کا واللہ اعلم. تو بڑی بہن کا نام خدیجہ, حضرت خدیجہ یہ ام المومنین تھی اور بی بی فاطمہ کی امی جان تھی. اچھا, پھر دوسری بہن کا نام فاطمہ, تیسری کا نام زہرا. یہ ہماری اہل بیت سے محبت کی بات بتا رہا ہوں. تو یہ الحمدللہ ہمارے گھرانوں میں سیدوں کا ادب, سیدوں کا احترام, سیدوں کی اہمیت, یہ شروع سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ سننے کو ملتی تھی. تو سید رشتہ دار کس کے ہیں؟ امام حسین کے رشتہ دار ہیں, ہے نا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی, ہمارے دیکھیے بچے الحمدللہ جو اب جو دعوت اسلامی کی میں خاص بات کروں کہ بچے کو مطلب امام حسین اہل بیت کی محبت کرتا پائیں گے. آپ سیدوں کا ادب ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں الحمدللہ اسلامی بھائیوں میں بہت آپ دیکھیں گے. خود سید صاحبان دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا ادب یہاں سکھایا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت ہی تو ہے. تو اس لیے مطلب اہل بیت کی محبت ہی رکھنی ہے ہمیں, اور نعوذ باللہ ان کا جو بغض رکھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی, صورت بھی نہیں دیکھنی, نہ اس کا بیان سننا ہے نہ اس کی بات سننی ہے. جو صحابہ اہل بیت کا گستاخ ہو, بے ادب ہو, تنقیدیں کرتا ہو, کان ہمارے اس کو سننے سے بہرے ہیں. میں سننی ہی نہیں ہے, سنیں گے تو پھنسیں گے نا. اور جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں سنو سب کی کرو اپنی, تو ہم وہ نہیں ہیں. ہم صرف سنو اپنوں کی, کرو وہ جو اللہ اور رسول کی مرضی ہے. اپنے مطلب یہ کہ دوسروں کی سننی ہی نہیں ہے. جو بھی بد مذہب گستاخ ہے, بے ادب ہے, اس کی سننی ہی نہیں ہے, ورنہ وسوسوں کا شکار ہوں گے کہ ہمیں اتنی معلومات ہے نہیں. تو ہم اپنی مطلب پانجی کرو تو سانجی تھی, ہماری میمنی میں کہتے ہیں, اپنی کرو بس, یا شیخ اپنی دیکھ. تو ہم الحمدللہ سنی ہے اور صرف سنی ہے. صحابہ اہل بیت میں ہر فرد کو مانتے ہیں, کسی میں کوئی ہم خامی نکالتے ہی نہیں ہے ہی نہیں, تو نکالیں گے کہاں سے؟ جو خامی نکالتے ہیں ان کو آئینے میں اپنی شکل نظر آتی ہے, حقیقت میں خامی نہیں ہے, ان کو اپنی شکل نظر آتی ہے, اپنی خامیوں کو وہ سمجھتا ہے کہ ان میں خامی ہے. نعوذ باللہ. اللہ اس سوچ سے پہلے مجھے اہل بیت کی محبت میں دنیا سے اٹھا لے. ہمیں اہل بیت و صحابہ کی بے ادبی چاہیے ہی نہیں, نہ بے ادب چاہیے نہ بے ادبی چاہیے. اللہ کریم ہماری نسلوں میں کوئی صحابہ و اہل بیت کا گستاخ پیدا نہ کرے. فرمانے نانا حسین صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو شخص اہل بیت سے بغض رکھے وہ منافق ہے. حوالہ الصواعق المحرقہ, پیج نمبر 216. ایک حدیث پاک میں فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میرے اہل بیت سے بغض رکھنے والے کو اللہ پاک جہنم میں داخل کرے گا. تو ہمیں جہنم میں نہیں جانا, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, تو جنت میں جانا ہے. تو حوالہ ہے اس حدیث کا جو میں نے ابھی سنائی, المستدرک حدیث نمبر 4771. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام, ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور
نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. میں چراغ چشتی اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے آج گزار ہوں. امیر اہل سنت عاشورہ کی دن کا کوئی خاص وظیفہ عطا فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. عاشورے کا جو بہترین عمل ہے وہ تو یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، سنت بھی ہے اور ایک سال پچھلے سال کے گناہ بھی مٹاتا ہی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم بھی فرمایا، اور آج بھی لاکھوں صحابہ و اہل بیت کے ماننے والے جو ہیں وہ الحمدللہ عاشورے کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اور ایک دن آگے یا پیچھے کا بھی روزہ رکھتے ہیں تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. بوقت شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک قریباً 56 سال 5 ماہ اور 5 دن تھی. اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وأنا من حسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جلدی جلدی جان میری تجھ پر قربان. سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چاہے یاران بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی سے ہم کو تو پیار ہے، اہل بیت رہنما اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو باعمل عالم دین، مفتی اسلام و دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ان سب کو اللہ پاک اپنے ماں باپ اور سارے گھر والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے سوال ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں نماز کو قائم رکھنے کے لیے جو قربانی دی، وہ آج کے نوجوان کو کیا سکھاتی ہے؟ جب بھی سر جھکے تو حق کے آگے جھکے، باطل کے آگے نہ جھکے. امام علی مقام نے سر سجدے میں رکھ کر کٹوایا نا، یہ بتا دیا کہ یا اللہ اب بھی سر جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا، باطل کے آگے نہ جھکا. تو ہمارے لیے بھی نوجوان ہو یا میرے جیسے بوڑھے ہوں، ہم کو مائنس نہ کیا کرے یار. خالی نوجوانوں کے لیے درس نہیں ہے. امام علی مقام عمر کے حساب سے نوجوان تھے بھی نہیں. ابھی آپ نے سنا کہ آپ کی بوقت شہادت عمر شریف 56 سال 5 ماہ 5 دن، یہ 56.5 سال، تو یہ ادھیڑ عمر ہے. لیکن طاقت اتنی تھی کہ 1000 جوان ایک طرف، میرے علی مقام امام حسین کی قوت بازو ایک طرف. کتنوں کو مطلب آپ نے تہ تیغ کیا نا. لیکن یہ کہ عمر شریف کی بات ہو رہی تھی. بس جوانوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، اسلامی بہنوں کے لیے بھی، سب کے لیے امام علی مقام کی طرف سے یہ گویا پیغام ہے کہ کبھی بھی نماز مت چھوڑنا. دیکھا مجھے، میں نے آخری وقت شہادت کے وقت بھی نماز کو یاد رکھا، اور سر دیا تو سجدے میں دیا، جان دی تو سجدے میں دی. ہم کو نماز بہرحال قائم رکھنی ہے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے زبیر احمد صاحب سوال کر رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ نے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان، اولاد، عزیز و اقارب کی قربانی دی. آج کے مسلمان کو اس سے کیا سیکھنا چاہیے؟ جب بھی دین پر وقت آئے
تو نہ مال دیکھے نہ آل دیکھے نہ اپنی جان دیکھے، اور جان بھی راہ خدا میں قربان کر دے. اور جذبہ یہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک اور بھائی پوچھ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا کیا انداز تھا؟ سبحان اللہ. یہ تو سب آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبتیں کرتے تھے، ایک دوسروں کا احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے. ان میں کوئی آپس میں رقابت یا کوئی مطلب کھیچم تانی جیسے ہمارے ہاں جو آپس میں ہوتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. سب آپس میں شیر و شکر تھے. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بار اہل بیت کا ذکر خیر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا مجھے اپنے قرابت داروں یعنی اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی یعنی اچھا برتاؤ کرنے سے زیادہ محبوب و پسندیدہ یعنی زیادہ پیارا اور زیادہ پسند ہے. حوالہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 438 حدیث نمبر 3712. ایک موقع پر ارشاد فرمایا، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر اہل بیت کا احترام کرو. بخاری شریف حدیث نمبر 3713. حضرت علامہ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 774 سینہ ہجری میں ہوئی ہے، یعنی سمجھو کہ تقریباً 700 سال پرانے بزرگ. یہ بات آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ حضرت عمر فاروق امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی بے پناہ عزت کرتے تھے، انہیں گود میں اٹھایا کرتے. جب یہ چھوٹے تھے یہ شہزادے تو انہیں گود میں اٹھایا کرتے، اور جس طرح مولا علی کو مال غنیمت میں حصہ دیتے تھے ویسے ان دونوں شہزادوں کو بھی عطا کرتے تھے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الاسلام میں لکھتے ہیں، ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے بچوں میں کچھ کپڑے تقسیم کیے، لیکن ان کپڑوں میں کوئی کپڑا ایسا نہ تھا جو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی شان کے لائق ہوتا. لہذا آپ نے ان دونوں صاحبزادوں کے لیے یمن سے کپڑے منگوائے اور پھر کہا اب میرا دل خوش ہوا. حوالہ تاریخ الاسلام للذہبی جلد 5 پیج نمبر 101. البدایہ والنہایہ جلد 5 پیج نمبر 717. شرح معانی الآثار جلد 3 صفحہ 228. تو یہ کتابوں میں بزرگوں میں، علماء حق میں اور اولیاء کرام میں یہ سب میں مطلب یہ بات تھی کہ صحابہ و اہل بیت میں کوئی مطلب آپس میں دشمنیاں نہیں تھی، بغض و عداوت نہیں تھا، محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. تو اس لیے کوئی ایسی افواہیں ہوں بھی آپ کے کان میں پڑے، سوشل میڈیا کا دور ہے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ اپنے اپنے طور پر بولتے ہوں، سننا ہی نہیں ہے. سو صحابہ اہل بیت کی شان ہی سننی ہے، کوئی ایسی کمزور بات کرے ہمارے کان بہرے خلاص. ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی ہے، حسن حسین بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی 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 جنتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے، بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. خائفین کبریا اصحاب اہل بیت ہیں، عاشقان مصطفیٰ اصحاب اہل بیت ہیں، صالحین و
اصحاب اہل بیت ہیں، عابدین و پارسا اصحاب اہل بیت ہیں، دین پر دل سے فدا اصحاب اہل بیت ہیں، سب یقیناً باوفا اصحاب اہل بیت ہیں، مومنوں کے رہنما اصحاب اہل بیت ہیں، عاصیوں کا آسرا اصحاب اہل بیت ہیں، فضل مولا سے صدا اصحاب اہل بیت ہیں، آسرا اتار کا اصحاب اہل بیت ہیں، اصحاب اہل بیت ہیں۔ ایک منٹ یہ کال اٹینڈ کر لوں۔ یہ کر لیں جی، کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز نہیں آ رہی، کیا فرمایا؟ آواز نہیں آ رہی، شاید وہ سگنل نہیں آ رہے۔ جی اب آواز آئی ہے۔ جی چینی لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دودھ بھی لانا ہے کیا؟ دہی کیا کرنا ہے؟ اچھا شہری کے لیے نماز پڑھنے کے بعد میں لیتا ہوں گا، ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشیر بھائی، یہ جو آپ شہری کی بات کر رہے تھے میں سمجھا نہیں۔ برکت بھائی، صبح 10 محرم ہے نا، 10 محرم شریف کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا صبح 10 محرم ہے، اس عمر میں پہنچ کر ایسے خاص موقع پر روزہ رکھنا ہمارے لیے تو مشکل ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اس مشکل کا حل ہم ابھی لے لیتے ہیں۔ پیارے امیر اہل سنت اللہ پاک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے آپ کا سایہ سلامتی و عافیت کے ساتھ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ 10 محرم شریف عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ اگر بزرگ حضرات روزہ نہ رکھ سکیں تو اس دن ہمیں کیا خاص کام کرنے چاہیے؟ آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم بھی ثواب حاصل کر سکیں۔ ماشاءاللہ۔ 10ویں محرم شریف جو نا عاشورے کا دن، یہ بڑا مبارک دن ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے صرف عاشورے کا روزہ فرض ہوا، پھر رمضان شریف کے روزوں سے اس روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی، مگر اس دن کا روزہ اب بھی سنت ہے۔ لہذا ان دنوں میں جس طرح نیک کام کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اسی طرح گناہ کرنے کا عذاب بھی زیادہ ہے۔ حوالہ اسلامی زندگی صفحہ نمبر 74۔ تو عاشورے کا روزہ جو ہے وہ اس میں فضیلت بھی ہے، اس کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا، اور ہمارے لیے بھی سمجھو یہ سنت ہے۔ اور ایک سال پچھلا جو سال گزرا، جو عاشورے کا روزہ رکھے تو اس کے لیے بشارت یہ ہے کہ اس کا جو سال پچھلے محرم سے اب تک گزرا نا، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب وہ گناہ جو ہے ایسے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ جس کو بولتے ہیں، گناہ صغیرہ، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک گناہ صغیرہ بھی جہنم میں پہنچا سکتا ہے۔ تو چھوٹے گناہ جتنے بھی ہیں وہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ رہے بڑے گناہ تو ان کے لیے کبیرہ گناہ جس کو بولتے ہیں، تو یہ توبہ سے معاف ہوں گے، اور ساتھ میں اگر ان کے کوئی تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہوں گے۔ ازالہ جیسے کہ نماز قضا کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، تو اب یہ کہ توبہ کرے اس کی کہ اب تک یہ جان بوجھ کر جو نماز قضا کی تھی، اور اس کا ازالہ یوں ہوگا کہ یہ اس کو ادا کر لے۔ یہ تو اس طرح مطلب ہے کہ عاشورے کے دن کے فضائل تو ہیں کافی۔ اب رہا کہ بزرگ روزہ نہ رکھ سکیں، تو ایسا بڑھاپا واقعی کہ جو رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھ پاتے، ان کے لیے پھر مسائل ہیں۔ لیکن عاشورے کا روزہ جو نہیں رکھ سکتا، اور جو جوان بھی نہیں رکھتا اگر کوئی روزہ، تب بھی اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، رکھنا چاہیے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر تھی بوقت شہادت، لیکن ان کا روزہ تو کیا 3 دن دانا پانی دشمنوں نے بند کیا ہوا تھا، تو ان کا روزہ کیسا، کس طرح کا روزہ ہے نا۔ تو ہم کو تو مطلب ٹھنڈی چھاؤں، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، بعض جگہ اے سی چل رہے ہوتے ہیں، کوئی تلوار نہیں دکھا رہا،
कोई तीर तान कर नहीं खड़ा हुआ, कोई नेजा और भाला हमें नहीं दिखा रहा, है ना। हमारे लिए तो पुरसुकून माहौल है। अब इसमें भी ना हमसे नमाजें पढ़ी जाए, ना हमसे रोज़े रखे जाएं, तो आप ज़रूर, जिसमें ताकत है, बुढ़ापे में भी बाज़-औक़ात ऐसी ताकत होती है कि जवान को पकड़ ले, जवान छुड़ा ना सके। सही बोलता हूँ मैं आपको, समझे। ऐसे ऐसे ताकतवर बूढ़े भी होते हैं। तो जो रख सकते हैं, रोज़ा बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको रखना चाहिए। माशाअल्लाह हमारे दावत इस्लामी में कई ऐसे बुज़ुर्ग मिलेंगे, बूढ़े बूढ़े रोज़ेदार मिलेंगे आपको, बूढ़ी इस्लामी बहनें मिलेंगी, वो भी रोज़ेदार मिलेंगी आपको। तो इसलिए मतलब है कि रोज़ा रखना चाहिए, सआदत की बात है। और ये मौके कहाँ बार बार मिलते हैं। बूढ़ों को तो, हम जैसों को तो यूँ सोचना चाहिए कि ये जो मिल गया ना गनीमत है, बाकी सब है तो बोनस, समझे। अब क्या मतलब, बूढ़ा जवानी के ख्वाब तो देख नहीं सकता कि फिर मेरी जवानी लौटेगी, ऐसा तो है ही नहीं, इम्पॉसिबल। तो इसलिए जो दिन मिला, जो मौका मिला, कुछ नेकी कर ले अपने लिए। जब मंजिल करीब आती है तो सवारी तेज़ कर दी जाती है। बूढ़ों को ज़्यादा नेकियां इकट्ठी करनी चाहिए कि अब बस तैयारी है। तो इसलिए मतलब रोज़ा भी आशूरे का मिल जाए तो रखें। 9 और 10 या 10 और 11 यूँ 2 रोज़े रख लें, क्योंकि वो यहूद एक दिन का रखते थे। तो इसलिए हमें इनकी मुशाबहत से बचना चाहिए। मुशाबहत माने इन जैसा अंदाज इख्तियार ना करना चाहिए, बल्कि इससे हमारा फ़र्क हो। हम 11 या 9 10वीं के साथ मिला लेंगे तो उनसे बच जाएंगे। अलबत्ता कोई सिर्फ 10 का रोज़ा रख लेता है तब भी सवाब मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फ़ज़ाइल अहले बैत। राकिब दोश मुस्तफ़ा जिगर गोशाए मुर्तज़ा दिल बंदे फ़ातिमा, सुल्तान करबला सैयदुल शुहदा, इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुमाम, इमाम तिश्ना काम, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरापा करामत थे। हत्ता कि आपकी विलादत बासआदत भी करामत है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत, इन्हें बर्थ 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 सिने हिजरी को मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा में हुई। हज़रत सैयदी आरिफ बिल्लाह नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी क़ुद्दस सिर्रुहु सामी शवाहिदुन नुबुव्वा में फरमाते हैं कि मनक़ूल है, इन्हें बयान किया गया है कि इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुद्दत हमल 6 माह है। हज़रत सैयदना याहया अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा कोई ऐसा बच्चा जिंदा ना रहा जिसकी मुद्दत हमल 6 माह हुई हो, न माँ के पेट में सिर्फ 6 माह रहे हों और पैदा हुए हों तो वो जिंदा हों। लेकिन ये 2 यानी याहया अलैहिस्सलाम जिंदा थे, 6 माह की उम्र में तशरीफ़ लाए दुनिया में, और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 6 माह पेट में रहे और माँ के, और पैदा हुए तो जिंदा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यह आपकी विलादत भी करामत है। शवाहिदुन नुबुव्वा सफ़ा नंबर 228। मरहबा सरवरे आलम के पिसर आए हैं, सैयदा फातिमा के लख्ते जिगर आए हैं। वाह किस्मत के चराग़े हरमैन आए हैं, ऐ मुसलमानों मुबारक के हुसैन आए हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। खाइफीने किबरिया अस्हाबो अहले बैत है, आशिकाने मुस्तफा अस्हाबो अहले बैत है, सालिहीनो अतकिया अस्हाबो अहले बैत है,
پر دل سے فدا اہل بیت ہے، دین پر دل سے فدا اہل بیت ہے، سب یقیناً باوفا اہل بیت ہے، سب یقیناً باوفا اصحاب اہل بیت ہے، مومنوں کے رہنما اصحاب اہل بیت ہے، عاصیوں کا آسرا اہل بیت ہے، عاصیوں کا آسرا اصحاب اہل بیت ہے، فضل مولا سے صدا اصحاب اہل بیت ہے، ہاں فضل مولا سے صدا اصحاب اہل بیت ہے، آسرا دار کا اصحاب اہل بیت ہے، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ امیر اہل سنت سے اگر سوال کرنا چاہے تو کہ بغیر وضو اسکرین تے رکھی نے موبائل تے قرآن پاک پڑھی سکوں تا یا نہیں پڑھی سکوں؟ محمد عارف اتاری امیر اہل سنت سے یہ سوال عرض کر رہے ہیں کہ کیا موبائل پر قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ موبائل ہو یا کوئی فریم لگی ہوئی ہے جسے یا مطلب زبانی یاد ہے تو بے وضو قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ البتہ یہ کہ قرآن پاک کی آیتوں کو جیسے چھونا، تو موبائل چھونا تو حرام ہے ویسے کاغذ پر لکھی بھی ہو تو، اب موبائل فون پر جو آیتیں نظر آ رہی ہیں تو اس کو بھی چھونے سے بچیں، منع ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں ہے چھونا اس کو بے وضو اس طرح دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، جبکہ چھونا نہ پڑے تو منع بھی نہیں ہے۔ ہاں میمنی میں جواب دیا نا، اللہ اکبر، ہوں توجہ ٹی وی موبائل میں قرآن کریم جو ہے ناری نے بے وضو پڑھن میں واندھو نے زبانی یاد آئے تابی بے وضو پڑھی سکوں تھا کہ دی فریم میں قرآن شریف دیوار تے آئے، آیت الکرسی لکھے لیا ہے، یا یاسین شریف آئے، تبارک شریف آئے، تو یہ بھی ناری نے پا بے وضو پڑھی سکوں تھا۔ البتہ لکھے لوگ قرآن شریف جو کاغڑتے نے ہوئی تو ان کے پا بے وضو ہتھ نے لگائی سکنا ہے، ہتھ لگائے نو گناہ۔ ہاں موبائل فون میں جو قرآن شریف دیکھائی رہی ہے پاکے نے پا ناری نے پڑھی تا سکوں تھا، مگر ہتھ لگائے نو منع ان کے گناہ نے، لیکن بعض علماء نزدیک گناہ پڑھائیں اللہ کے نے پاکے بچنو کھپے کہ ہتھ نہ لگاوائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ انشاءاللہ سلیکٹڈ اسلامی بھائیوں کو نیاز حسین اور نیاز علی اصغر کے باکس بھی پیش کیے جائیں گے، مخصوص اسلامی بھائیوں کو، سب کو نہیں۔ تو آج نیت کرتا ہوں میں کہ جو ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ سفر کے لیے اپنے نام لکھوا لے اپنے دارالسنہ پر، تو وہ QR کوڈ کے ذریعے وہ بھی شریک ہو، اور اس کے علاوہ جو روزانہ قرآن کریم کی ایک منزل کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی مطلب بنیاد حاصل کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ اور جو 12 دینی کام دعوت اسلامی کے مخصوص کام ہیں دینی، ان میں سے کم از کم 10 عاشورے کی رات ہے نا، 10 دینی کام کرتے ہوں 92 دن سے، 92 ڈیز سے، یعنی کم سے کم 92 ڈیز ہو گئے ہوں، تو وہ بھی اپنا نام ڈال سکتے ہیں۔ QR کوڈ کے ذریعے یہ ترکیب بنے گی، انشاءاللہ سلیکٹڈ اسلامی بھائیوں کو نیاز پیش کی جائے گی۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ابھی جو شرائط ارشاد فرمائی، یہ QR کوڈ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اور فیضان مدینہ میں بھی مختلف جگہ پر یہ پینافلیکس آویزہ ہیں۔ یہ QR کوڈ کو آپ اسکین کر لیں، آپ کو فارم ایک شو ہوگا، اس میں جو ابھی امیر علیہ سنت نے شرائط ارشاد فرمائی ہے اس پر، جس پر آپ کا عمل ہے اس پہ چیک لگا دیں، پھر اس کو سبمٹ کر دیں گے تو دعوت اسلامی کی جانب سے ایک قرآن اندازی ہوتی ہے، اس کے بعد
جن کا نام آتا ہے ان کو دعوت اسلامی کی جانب سے SMS آتا ہے. وہ SMS آپ دکھائیں گے تو آپ کو ٹوکن دیا جائے گا. وہ ٹوکن آپ شو کروائیں گے تو انشاءاللہ امیر اہل سنت کی طرف سے عطا کردہ نیاز آپ کو پیش کی جائے گی. محرم شریف میں جن کو میری طرف سے نیاز باکس ملا ہے وہ ان کو ایک ہی بار وہ دوبارہ نہیں لینا ہے. اور مزید چلو ایک اور 4,000 کے 4 ہو جائے نا وہ صورتیں نیاز پانے کی. تو جو علاقائی دورہ کرتے ہیں، ایک 12 دینی کام میں سے ایک یہ بھی ہے علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت. تو وہ ان کو سال بھر ہو گیا ہو، ہر ہفتے کم از کم ایک بار وہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں جدول کے مطابق جو طریقہ کار ہے اپنا اس میں شرکت کرتے ہوں تو وہ بھی اپنا نام شامل کر سکیں گے انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ. دیکھیں آج شب عاشورہ ہے، کل عاشورے کا دن ہے. تو ہمارے یہاں مطلب یعنی کہ دعوت اسلامی کا انداز تو آپ کے سامنے ہے کہ محرم کس طرح مناتے ہیں، ہے نا. 10 دن مدنی مذاکرے، 10 دن ذکر اہل بیت اور مطلب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جو ہے. لیکن اب چونکہ مختلف شہروں سے بھی آئے ہوئے ہیں تو ان میں بعض ایسے لگتا ہے کہ ہوں گے کہ جو چلو یار چلتے ہیں، کراچی میں رونق بڑی ہوتی ہے، وہ ڈھول بجتے ہیں، خوب تماشے ہوتے ہیں. تو یوں مجھے یہ توجہ یوں بھی گئی کہ جب شروعات ہوئی تو پتہ چلا تو ہزاروں آئے ہوئے تو نظر تو کم آ رہے ہیں، گئے کہاں. تو اب لگتا ہے گھوم پھر کر یہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. اگر ایسا ہے تو یہ گئے کہاں تھے؟ فیضان مدینہ میں ہوتے تو بیٹھے ہوتے نا. تو اگر خدا نخواستہ ایسا گئے تو توبہ کرو یار. اگر کچھ دیکھنے گئے جو نہیں دیکھنا چاہیے، اور آپ سمجھتے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ہم ایصال ثواب کر کے شہیدوں کی یاد مناتے ہیں، جس طرح اپنے مرحوموں کی بھی ہم ایصال ثواب کر کے یاد مناتے ہیں یا ڈھول بجا کر یاد مناتے ہیں. اور اچھل کود لاٹھیاں چلا کر اور پٹا لکڑی کھیل کر اور تماشے بنا کر ہم یاد مناتے ہیں. اگر آپ خود سوچیں کہ کسی کا آپ میں سے والد صاحب فوت ہو گئے ہوں اور اس کی برسی ہو تو آپ کے جو عزیز دوست احباب آپ کے پاس تعزیت کے لیے آئیں، ہے نا، تو یہ کوئی ڈھول پہنا ہے، کسی نے نقارہ بجا رہا ہے، کوئی وہ پیپوڑی لے کر بوم بوم کر کے بجا رہا ہے، آپ کا خیال ہے آپ گھومے گی کہ نہیں؟ آپ کی کیسی گھومے گی؟ وہ کتنے ناراض ہوں گے آپ. تو یار آپ سوچو تو صحیح کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کی آل شہید ہوئی اور ان کے قافلوں کو دشمنوں نے جو کچھ کیا. مطلب یہ ایسی داستان ہے کہ واقعی ہمت نہیں، اگر کہیں تو ہمت نہیں ہے کہ اس پر آدمی تبصرے کرے. تو آپ یار ڈھول بجاتے ہیں، چلو جو بجاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. آپ دیکھنے کا کوئی جاتے ہیں آپ نہیں ہے، آپ یعنی گیدرنگ دیکھ کر ان کا ڈھول زیادہ زور سے بجے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو ناک جڑ سے کٹ جائے گی، یعنی ان کے ہاتھ نہیں چلیں گے، بجیں گے نہیں ڈھول، نہ پیپوڑی کی آواز نکلے گی ان کی. تو آپ کیوں جاتے ہو یار؟ اگر گئے تھے خدا نہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے تھوڑا رونق دیکھتے ہیں. رونق تو ہے میں یہ رونق باطل رونق ہے. ہم رونق دیکھیں گے جشن ولادت کی انشاءاللہ. امام حسین کے نانا جان کا جب جشن ولادت آئے گا پھر رونق ہوگی، مرحبا کی صدائیں، نعت شریف پڑھی جا رہی ہوں گی، چاروں طرف صلاۃ والسلام کی آوازیں آ رہی ہوں گی، جلوس میلاد مرحبا کے نعرے لگاتے ہوئے گزر رہے ہوں گے. وہ رونقیں ہیں جو ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گی، اور یہ رونقیں جہنم کی طرف دھکیل رہی ہیں. تو یہ مہربانی کریں، اب بالکل آپ نے باہر نہیں نکلنا ہے. اور پھر یہ کہ حالات بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ پھر جان کے بھی خطرے ہوتے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے. یہ سب کو پتہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہوگا نہیں ہوگا، لیکن سب کو پتہ ہے یہ خطرات رہتے ہیں. تو اگر کوئی ذکر رسول کرتے ہوئے کسی کے ساتھ کچھ ہو بھی گیا، دنیا سے چلا گیا، تو لوگ اس پہ رشک کریں گے. اور ڈھول بجاتے ہوئے یا ڈھول بجانے والوں کے تماشے دیکھتے ہوئے کوئی دنیا سے گیا تو کتنا برا ہوگا یار یہ. تو بالکل آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی زندگی میں. اگر کبھی ایسی غلطیاں کی ہیں تو سچی توبہ کر لیں. یہ گناہ کا کام ہے، یہ ہم لوگوں کا کام نہیں، عاشقان صحابہ اہل بیت کا یہ کام بالکل نہیں ہے. ہم مطلب کل روزہ رکھ کر انشاءاللہ یاد حسین منائیں گے، شہیدان کربلا کی بھوک کو یاد کریں گے، ان کی پیاس کو یاد کریں گے، روزہ رکھیں گے، سحری کریں گے رات میں، اور ان کے نانا جان کی سنت ادا کریں گے. سحری تو سنت ہے نا. یہ ہمارا کام یہ ہے، نفلیں پڑھیں، تلاوتیں کریں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے تو
آپ کا سر مبارک جب لے جایا جا رہا تھا نیزوں پر شہیدوں کے سر، تو اس وقت سر اقدس سے تلاوت کی آوازیں آئی تھی. ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں اور ان یادوں کو اس طرح منائیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. بالکل ہرگز کبھی نہ اس طرح یاد منانی ہے، نہ ایسے یاد منانے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. حدیث پاک میں من کثر سواد قوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کا مجمع بڑا ہے وہ انہی میں سے ہے. تو جو ذکر اہل بیت کرنے والوں کا مجمع بڑھائے گا، یہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے تو یہ ان میں سے ہے، ان جنت کے راستے پر چلنے والوں میں سے ہے. اور جو ڈھول بجانے والوں کا اور دیگر جو باطل ترکیبیں جن کی ہوں گی سب سمجھ ہوں گے، زبان سے میں بول نہیں رہا. جو ان کا مجمع بڑھائے گا یہ پھر آپ سمجھ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں ایسا نہیں بننا. ہم توبہ کرتے ہیں ہماری نسلوں میں سے بھی کوئی ایسا نہ ہو کہ اس طرح ڈھول بجا کر محرم کی یاد منائے اور اچھل کود پھاند کر کے محرم کی یاد منائے. وہ آگوں سے کھیلتے ہیں، پتہ کیا کیا تماشے طرح طرح کے کہ لوگ دیکھیں. کتنا دشمن بھی ہم پر ہنستا ہوگا کہ یہ جو اپنے نانا کے نواسے کی مطلب شہادت اور اس طرح مظلومیت کی یہ یادیں مناتے ہیں. کہیں یہ لوگ تو نہیں ہیں کہ اس طرح خوشیاں منا رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ انداز تو خوشیوں والا ہے، وہ تو ڈھول خوشیوں پہ بجایا جاتا ہے، وہ بھی غلط ہے. ہمیں خوشی پر بھی ڈھول باجے کی ترکیب نہیں کرنی، میوزک حرام. لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں، دنیاوی طور پر بھی لوگ بجاتے بھی ہیں تو خوشیوں میں بجاتے ہیں. ان کے یہاں موت میت ہو تو ڈھول کی آوازیں بند ہو جاتی ہوں گی. لیکن ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سب کو توبہ کرنی چاہیے. جن تک میری آواز پہنچتی ہے، اپنی خیریت چاہتے ہو، اپنی آخرت بچانا چاہتے ہو، اللہ اور رسول کی ناراضی سے بچنا چاہتے ہو، امام حسین کی ناراضی سے بچنا چاہتے ہو، تو یاد حسین اس طرح مت مناؤ. یاد حسین اس طرح مناؤ جس میں ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں ہمیں اس طریقے سے زندگی گزار کر یاد حسین منانی ہے، یاد شہدائے کربلا منانی ہے انشاءاللہ الکریم. نواز مصطفیٰ یا شہید کربلا، نور عین فاطمہ یا شہید کربلا، تم ہو آل مصطفیٰ یا شہید کربلا، اور ابن مرتضیٰ یا شہید کربلا، متقی و پارسا یا شہید کربلا، اے شہید باوفا یا شہید کربلا، جب بھی تیرا سر جھکا یا شہید کربلا، حق کے روبرو جھکا یا شہید کربلا، عاشقوں کا ہو بھلا یا شہید کربلا، دشمنوں کا خاتمہ یا شہید کربلا، مصطفیٰ کا واسطہ یا شہید کربلا، اپنا عشق دو شہا یا شہید کربلا، گو سراپا ہوں قطع یا شہید کربلا، آپ کا ہوں آپ کا یا شہید کربلا، آپ کیجئے دعا یا شہید کربلا، بخش دے مجھے خدا یا شہید کربلا، کربلا میں لو بلا یا شہید کربلا، روزہ دیکھیں آپ کا یا شہید کربلا، در پہ آ گئے گدا یا شہید کربلا، دیجئے مدعا یا شہید کربلا، دور ہو ہر بلا یا شہید کربلا، استفیل فاطمہ یا شہید کربلا، استفیل مرتضیٰ یا شہید کربلا، استفیل مصطفیٰ یا شہید کربلا، یا شہید کربلا یا شہید کربلا، یا شہید کربلا یا شہید کربلا، یا شہید کربلا یا شہید کربلا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. انشاءاللہ کل بھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، یہی 9:15 بجے عشاء کی جماعت اور کم و بیش 9:45 بجے مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جائے گا. پھر سوالات اور اس کے جوابات کا سلسلہ ہوگا. کل 11ویں شریف ہے، کل بھی آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے، اور کل ویسے ماہانہ 11ویں بھی ہے. ماہانہ 11ویں شریف انشاءاللہ نیت ہے میری. میں حضور غوث پاک کی نیاز بھی کروں گا، ہم کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ ماہانہ سلسلہ ہے. الحمدللہ کوشش ہوتی ہے. امام حسین کی نیاز آج ہم نے کی. اہل بیت سے محبت کا ثواب، نانا حسن و حسین
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के उस शख्स के लिए है जो मेरे घराने यानी अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला हो। ऐ दाग, क्यों ना मुझको शफाअत की हो उम्मीद, मैं हूँ मुहिब हुसैन का दुश्मन यजीद का। नवासे मुस्तफा या शहीद करबला, नवासे मुस्तफा नूर ऐन फातिमा या शहीद करबला, तुम हो आले मुस्तफा या शहीद करबला, और इब्ने मुर्तजा या शहीद करबला, मुत्तकी पारसा या शहीद करबला, ऐ शहीद बावफा या शहीद करबला, 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 या शहीद करबला। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 1447 हिजरी के मुहर्रम शरीफ की आज 10वीं रात यानी आशूरी की शब है। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नियाज की तरकीब की है शहीदों के, इमाम हुसैन और शहादा करबला के नियाज की आज तरकीब है। आपने भी ना की हो तो कर लीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक उस शख्स से मोहब्बत फरमाता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये अर्ज है कि करबला में पानी भी नहीं था तो उन्हें इतनी मुश्किलात आई थी। हमारे पास इतना पानी है, हम इसकी कदर भी नहीं करते, तो आप बता दें इसकी कदर कैसे कर सकते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें हर नेमत की कदर नसीब करे। पानी भी वाकई बहुत बड़ी नेमत है। जब कभी पानी चला जाता है, तो जिनके यहाँ पानी की लाइनें हैं ना, तो उनके यहाँ जब पानी चला जाता है तो उनको पता होता है कि कैसी परेशानी होती है। ना हाथ धोने के लिए पानी, न पीने के लिए पानी, ना पाकी हासिल करने के लिए पानी, न खाना पकाने के लिए पानी, मसाइल ही मसाइल होते हैं। तो इसलिए मतलब ये अल्लाह की नेमत है, और जानबूझकर जो लोग पानी को ज़ाया करते हैं वो गुनाहगार होते हैं। जी हाँ, जैसे पानी पीते हैं लोग, यूँ आधा गिलास फेंक देते हैं, आधा या अधूरा या जो भी बच्चा यूँ फेंक देते हैं। ये जो फेंक दिया ये ज़ाया हुआ, ये गुनाह का काम हुआ। अब तक किया तो तौबा करनी होगी। तो इसी तरह मतलब ये कि वज़ू में भी पानी लोग बहुत ज़ोर से नल बाज़ खोल देते हैं तो तर करके पानी जा रहा होता है। तो ये भी इस पर भी गौर करना है कि जितना ज़रूरत है पानी, एकदम तंग भी नहीं कि काम ही मुश्किल हो जाए धोने का, इतना फराख भी नहीं, इतना नल ज़ोर से भी ना खोलेंगे बेतहाशा पानी बह रहा है, और ज़रूरत थोड़े से पानी से पूरी हो रही है। तो ये भी इसराफ, ज़्यादा ज़रूरत से पानी बह रहा है, ऐसी तरकीब की। इसी तरह मतलब ये कि यहाँ तक के आधा बाहर इसी में मिसाल दी है कि वज़ू में नाक में पानी चढ़ाने के लिए आधा चुल्लू काफ़ी है। तो अगर पूरा चुल्लू भर लिया तो इसराफ। अब इससे बचना कितना मुश्किल है। ये प्रैक्टिस करनी चाहिए ना हमें कि ज़्यादा पानी ना बहे। ये वो मसहा करने के लिए भी ये देखा है कि बाद लोग नल खुला छोड़ देते हैं, नल खुला छोड़ के फिर मसा करते हैं। ये पानी इसराफ हो रहा है, गुनाह हो रहा है, ये बंद करना पड़ेगा। अब बाद लोगों को शायद ये वहम होता होगा कि नल को हाथ लगा लिया तो मसा नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। नल को हाथ लगाने से हाथ मुस्तमल नहीं होगा, ये कि मतलब इस्तिला है, मुस्तमल नहीं होगा, इस्तेमाल शुदा ये नहीं बनेगा। नल पर हाथ लगाने से मसा कर सकेंगे। हाँ, एक जगह आप मसा कर लिया, ठीक है ना। अब समझो कि आपको कहीं ज़ख्म है, पट्टी बंधी हुई है, पानी नुकसान करता था, वहाँ भी मसा करना है। तो अब ये जो एक जगह से मसा कर लिया ना, अब ये हाथ मुस्तमल है, उसको मसा इन हाथों से नहीं कर सकते। अब दोबारा इसको आपको तर करना पड़ेगा, तब वो पट्टी वाली जगह पर मसा कर सकेंगे। तो बहरहाल ये कि हमें दो चार मसले भी चलो इस बहाने बयान हो गए, और खुद ये पानी फजूल बहाने का भी तो मसला ही है, तो इससे भी हमें बचना है। और
हर गुनाह से बचना है। हमें इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु हर गुनाह से बचने वाले थे और ऐसे जन्नती के जन्नतियों के भी सरदार हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, यानी कि नाना जान का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अब जन्नत में होंगे तो सारे ही जवान, एक दिन का बच्चा फौत हुआ वो भी जवान, 100 साल का बूढ़ा फौत हुआ वो भी जवान, जबकि जन्नत में अल्लाह करे नसीब हो जाए हमें तो ज़रूर होगी इनके नाना का सदका इंशाअल्लाह, उम्मीद रहमत पर है, ठीक है ना। तो इसमें ये कि जो दुनिया में नौजवान फौत हुए है ना, इससे मुराद है कि जो जवान दुनिया में फौत हुए ना, ये उनके जो सरदार हैं ये इमाम हुसैन, और जो उम्र रसीदा फौत होंगे इनके सरदार जो हैं वो हदीसों में जो फरमाया गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो यानी कि बूढ़े या अधेड़ उम्र के जो फौत होंगे उनके ये हजरात सरदार हैं। मैं जन्नत में जाऊंगा आका के सदके, दुआ कर दो। जहन्नम नहीं चाहिए, जहन्नम का रास्ता भी नहीं चाहिए, जहन्नम का काम करने वालों, जहन्नम में जाने वाले काम जो करते हैं ऐसों की सोबत भी नहीं चाहिए। मुझे जन्नत चाहिए, जन्नत में जाने वाले काम जो करते हैं मुझे उनकी मोहब्बत चाहिए। तो इंशाअल्लाह अहले बैत के सदके में जन्नत में जाएंगे। तो मेरे सरदार वहाँ ये दोनों साहिबान वो हदीस पाक के मुताबिक, और जो भी मेरी बिरादरी जो ना बुजुर्ग, हिम्मत रखो इंशाअल्लाह आका के पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, वहाँ इनकी सरदारी में। फिर औरतों के अलग के उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा और आपकी शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा और फ़िरऔन की जो बीवी थी आसिया, ये भी रदी अल्लाह अन्हा, और हज़रत बीबी मरियम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान थी, ये भी, ये 4 ख़वातीन जो हैं ये जन्नत की औरतों की सरदार हैं। अब बात जन्नत की करनी और जाना भी जन्नत में, जहन्नम में ले जाने वाले काम करने ही नहीं है, जन्नत में ले जाने वाले काम करने हैं और जन्नत है इंशाअल्लाह। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक शेर है, इसकी तशरीफ़ फरमा दीजिए। उनके घर में बेइजाज़त जिब्राइल आते नहीं, उनके घर में बेइजाज़त जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र व शाने अहले बैत। सुभान अल्लाह। इस शेर में शहनशाह सुखन हज़रत मौलाना हसन रज़ा खान हसन रहमतुल्लाह, हमारे हसन रज़ा खान कहते हैं, हालांकि हसन रज़ा खान तो बेशक आपका नाम है लेकिन हसन ये तखल्लुस है, जो शेर में इस्तेमाल होता है ना नाम, उसको तखल्लुस बोलते हैं। तो यूँ सही इनका मतलब अंदाज़ ये होगा कि शहनशाह सुखन हज़रत मौलाना हसन रज़ा खान हसन रहमतुल्लाह अलैह। अहले बैत की शान में आप बयान करते हैं, ये शेर इन अहले बैत की शान में बयान किया है कि अहले बैत अतहर का मर्तबा तो ये कि इनकी अज़मत वाले घर में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बेइजाज़त दाखिल नहीं होते, इन्हें इजाज़त लेते हैं इसके लिए। तो इसमें इस हदीस पाक की तरफ इशारा है कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा, तो ये भी अहले बैत में से, हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा, अहले बैत से खारिज तो हो ही नहीं सकती। सारी पाक बीबियाँ जितनी भी हैं उम्महातुल मोमिनीन, इसमें कोई भी तफरीक नहीं है, सब सहाबियात हैं, इनमें मतलब ये सब के सब अहले बैत में दाखिल हैं। तो हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी की इजाज़त तलब की और अर्ज़ किया कि आपकी बारगाह में कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा। उन्होंने कहा मेरी तरफ से उन्हें सलाम हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए आयशा, तुम्हें खुशखबरी हो कि ये जिब्रील हैं जो तुम्हें सलाम पेश करते हैं। रब फरमाता है
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युअज़ना लकुम। ऐ ईमान वालो, नबी के घरों में ना हाजिर हो जब तक इज़्न ना पाओ, इजाज़त ना पाओ। इस हुक्म में फरिश्ते भी दाखिल हैं। हवाला मिरातुल मनाजी जिल्द 6 सफ़ा 217। मजीद है कि जिनमें समझ और नज़र है वो अहले बैत की शान समझ सकते हैं, तो उनके घर में बे इजाज़त जिब्राईल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन और फैज़ान मदीना कराची के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए उस रिसाले के बारे में सुनते हैं दुआए अत्तार। आशूरा का रोज़ा मग़फ़िरत का सबब बन गया। एक आलिम साहब को बाद वफात ख्वाब में देखकर किसी ने पूछा, मा फ़अलल्लाहु बिका, अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? कहा, 60 साल आशूरा का रोजा रखने की बरकत से मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। या अल्लाह पाक, जो कोई 16 सफ़हात का रिसाला शान हसनैन करीमैन मआ आशूरा के फ़ज़ाइल पढ़ या सुन ले, उसे सहाबा व अहले बैत का दीवाना बना और उसे माँ बाप और ख़ानदान समेत बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। शान हसनैन करीमैन रदियल्लाहु अन्हुमा माँ आशूरा के फ़ज़ाइल। इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे शफ़क़त मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, नवासे रसूल की इबादत, आशूरा का दिन कैसे गुजारे, खैरात आशूरा की बरकत और बहुत कुछ। उर्दू ज़बान में 16 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 21 रुपये हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 ज़बानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और रोमन उर्दू शामिल है। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राब्ता कीजिए। 4 जुलाई 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, सभी चाहते हैं कि मोहब्बत रसूल नसीब हो जाए। आज मदनी मुज़ाकरे में मोहब्बत रसूल का एक बेहतरीन नुस्खा बयान हुआ, बताइए वो क्या है? जवाब, अहले बैत की मोहब्बत। सवाल नंबर 2, एक बादशाह की महज इस वजह से बख्शिश हो गई कि उसके दिल में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद करने का ख्याल पैदा हुआ था। इस खुशनसीब बादशाह का नाम बताइए। जवाब, हजरत अमर बिन लैस रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। सवाल नंबर 3, हरम मक्का में एक गुनाह के बदले कितने गुनाह मिलते हैं? जवाब, 1,00,000 गुना। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: मोहम्मद आमिर मुश्ताक अत्तारी झंग, बिनते गुलजार अत्तारिया लांडी नंबर 3 कराची, मोहम्मद यूनुस अत्तारी चकवाल, मोहम्मद यूसुफ अत्तारी मदनी खैबर पख्तूनख्वा, बिनते अली मोहम्मद अत्तारिया धनौत, मोहम्मद असद रजा अत्तारी बिन सईद अख्तर जौहर टाउन लाहौर, बिनते हुसैन अत्तारिया मिंचनाबाद। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम बिनते हुसैन अत्तारिया मिंचनाबाद। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक इनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। जवाब दीजिए। लब्बैक। जन्नती औरतों के सरदार कौन है? हुसैन हमारे हैं, हुसैन हमारे चार हैं जन्नत की औरतों की सरदार। नाम? हजरत बीबी खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत बीबी आसिया रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत बीबी मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त है। हजरत सैयदना यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम मछली के पेट से किस महीने की कौन सी तारीख निकाले गए? चला हमारे बुजुर्ग इस्लामी भाई इस सवाल का जवाब देंगे इंशाअल्लाह। हुसैन हमारे हैं, हुसैन
محمد اسحاق اتاری لارکانہ 10 محرم الحرام. جواب درست ہے. حسین ہمارے کہ کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں سخت لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام. جواب درست ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے کس مقام پر بلا کر اپنی تجلی دکھائی تھی؟ کوہ طور. جواب درست ہے. وہ کون سا پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا اور وہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لے کر گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمر اتاری ہے. چھنگا منگا کے قریب پھول نگر بائی پھرو سے آیا. مرحبا. ہد ہد پرندہ تھا. جواب درست ہے. فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. 3 چیزوں کی تعلیم تو نہیں سکھاؤ. نمبر 1 اپنے نبی کے محمد. نمبر 2 قرآن کی تعلیم. تیسری چیز آپ نے بتانی ہے. اہل بیت اطہار کی محبت. جواب درست ہے. جنت میں جنتی جوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنت میں جنتی جوانوں کے سردار کون کون ہوں گے؟ کسی اور سے اس کا جواب شامل کریں. جی عاطف بھائی. حسنین کریمین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. جواب درست ہے. اچھا میں ایک شعر پڑھوں گا، اس کا جو دوسرا مصرعہ سنانا ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. جواب درست ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اچھا میں ایک شعر پڑھوں گا، آپ نے جو ہے نا وہ مکمل کرنا ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. محمد عتیق اتاری سیالکوٹ. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. جواب درست ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا والسلام کی ولادت کب ہوئی؟ تاریخ بھی بتانی ہے اور مہینہ بھی بتانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جواب درست ہے۔ حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں۔ میرا نام احمد رضا، میں پنجاب سے حاضر ہوا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خنزیر کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا واقعی خنزیر کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جناب اعنایت فرما دیجیے۔ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے کہ خنزیر کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، ورنہ قرآن پاک میں بھی وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ کہ اس کی جو حرمت کا جو بیان ہے نا کہ یہ حرام ہے، تو پھر جو قرآن شریف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے پھر کیا حکم ہوگا، اور نماز میں پڑھ لیا تو پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ بیٹی کی تربیت میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ آگے چل کر ان کی دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی میں سکون آ سکے؟ دیکھیں، کسی کو بھی استاد بننے کے لیے کچھ سیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو یعنی پڑھانے آتا ہو تبھی جو ہے وہ استاد بنے گا۔ اب جو بندہ خود ہی نہیں پڑھا ہوا تو استاد کیسے بنے گا؟ اب جب جس کی خود کی تربیت نہیں ہوئی تو وہ دوسرے کی تربیت کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے کہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ ہے تربیت اولاد، تو وہ رسالہ پڑھ لیجئے اور اس سے جو ہے وہ سیکھ لیجئے۔ SMS کے ذریعے سوال ہے، چھوٹے بچوں کو سونے کا زیور پہنانا کیسا؟ دیکھیں، نابالغ بچہ ہے، اس کو جو پہنائے گا نا تو پہنانے والا گناہ گار ہوگا، تو جائز اس کے لیے بھی نہیں ہے پہننا، مگر چونکہ وہ نابالغ اس لیے وہ گناہ گار نہیں ہوگا، پہنانے والا گناہ گار ہوگا۔ SMS کے ذریعے ایک اور سوال موصول ہوا ہے۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ کسی نے مجھ سے کوئی چیز منگوائی اور وہ 100 روپے کی ہے، تو میں نے وہ چیز 100 روپے والی 90 روپے کی خرید کر کسی کو جس نے منگوائی ہے اس کو 100 روپے کی بیچ سکتا ہوں یا نہیں؟ اب تو چونکہ وہ وکیل تھا، وہ اگر تو اس نے اس کو مقرر کیا تھا کہ مجھے چیز لا کر دے دو، تو اب اس نے جتنے کی لی ہے اتنے ہی کی لا کر اسے دے گا، اور اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ ویسے ہی چیزیں خریدتا ہے اور خرید کر بیچتا ہے، تو پھر ایک الگ صورتحال بنے گی۔ لیکن بہرحال جو یہاں پر عام طور پہ صورت ہوتی ہے کہ کسی سے کوئی چیز منگواتے ہیں تو وکیل ہی عام طور پہ بناتے ہیں کہ وہ چیز لا کر دے دو، اب اگر وہ 90 روپے کی مل گئی اور یہ 100 روپے کی آ کے بولے گا تو یہ دھوکے کی صورت ہوگی، تو اس کی تو اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں یہ بیچ نہیں سکتا نا، چونکہ سامنے والے کو پتہ ہے کہ میں جو ہے نا وہ یہ میرے لیے لائے گا۔ میرا نام عبد الباسط عباسی ہے اور میں ڈیرہ مراد جمالی بلوچستان سے حاضر ہوا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا داڑھی رکھنا اور امامہ شریف باندھنے کے لیے گھر والوں کی اجازت لینا ضروری ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی نہیں، چونکہ امامہ سنت ہے اور داڑھی تو ویسے ہی واجب ہے، تو اس کے لیے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا نام محمد ابراہیم رضا ہے۔ مجھے آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ بغیر ٹوپی پہنے نماز پڑھتے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ ایسا کرنا جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہے کہ بندہ کسی افسر کے پاس جاتا ہے، دنیاوی افسر کے پاس، یا کہیں دعوت میں جاتا ہے تو بالکل بندہ بن سنور کے جاتا ہے، کپڑے میلے ہوتے ہیں یا تھوڑا سا کپڑے پہ داغ بھی ہوتا ہے تو بندہ وہ لباس تبدیل کر کے جاتا ہے۔ تو مخلوق کے پاس ہم جائیں تو اچھے لباس میں جائیں، اور جب خالق کی بارگاہ میں حاضر ہوں، جیسے نماز پڑھنا خالق کی بارگاہ میں حاضر یہ کہ جو مخلوق کا خالق ہے، جس نے سب کو بنایا ہے، بادشاہ کو بھی بنایا، وزیر کو بھی پیدا فرمایا، سب کو پیدا فرمایا، ہمیں بھی پیدا فرمایا، سب کو، جب اس کی بارگاہ میں حاضری ہو تو پھر بغیر ٹوپی کے اچھا نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر کوئی البتہ یہ کہ یہ مکروہ تنزیہ ہی ہوگی، یعنی نامناسب، اور دوسرا ہے کہ اگر کسی کو مزاح ہی اسی میں آتا ہے کہ بغیر ٹوپی کے، اس کے لیے پھر مستحب یہ ہے کہ وہ بغیر ٹوپی کے پڑھے۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، شہادت کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک کتنے سال، کتنے ماہ اور کتنے دن تھی؟ سوال نمبر 2، اسلام میں سب سے پہلے کس دن کا روزہ فرض ہوا؟
سوال نمبر 3، کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے کس دریا کے قریب تھے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے تصور میں مدینے کی گلی، سامنے سبز سبز گنبد ہو، میں اٹھاؤں جدھر نظر آتا، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، کرم ایسا شہنشاہ امم ہو، تصور میں مدینے کی گلی ہو، گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، محمد بھی میرے دل میں بسی، ہر سانس سے آتی ہو صدا صلی علی کی، ہم لاکھ جیے اصل میں جینا تو یہی ہے، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے، میں آؤں مدینے، میری اوقات نہیں ہے، پر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے، کاش میں بن جاؤں مدینے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بغروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں، گرے باں چاک سینہ چاک گرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں، مدینے جانے والوں مدینے جانے والوں، جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، بلا لو غم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ،
شاہ پر فاطمہ حیدر مدینے میں اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی عطار ہمارا ہے سرے حشر سے کاش عطار ہمارا ہے سرے حشر سے کاش رستے شہ بدہا سے یہی چیٹھی ملی ہو دستے شہ بدہا سے یہی چیٹھی ملی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ. بے شک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اظہر اتاری عرض کر رہا ہوں حضور، یہ ایک نئی بات آج سننے کو ملی ہے. ایک شخص کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کشمش جس کو سونگی بھی کہا جاتا ہے یہ ختم شریف والی چیز میں شامل نہیں کر سکتے. ان کا کہنا ہے کہ یہ چونکہ آگے اس کی شراب بنتی ہے اس لیے کشمش کو ختم شریف والی چیز میں شامل نہیں کر سکتے، کھیر میں، حلوے وغیرہ میں. اب بالکل یہ ہمارے لیے بھی ایک نئی چیز ہے، نئی بات ہے. آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ کھجور شامل کرنی چاہیے نہیں، اس میں اس سے بھی شراب بنتی ہے. کڑک کی روٹی تو سبھی کھاتے ہیں، کڑک کی روٹی نیاز بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. گیہوں سے بھی شراب بنتی ہے. جائیں تو جائیں کہاں؟ مدینے. تو جب شراب بنے گی تب حرام ہوگی، ورنہ تو جب جانور بھی ذبح کرتے تو اس میں سے ناپاک خون نکلتا ہے، اور بھی بہت کچھ ناپاکیاں ہوتی ہیں. یہ لوگ بس جو سمجھ میں آتا ہے بولتے رہتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سونگی جو ہے کشمش، اس پہ بالکل نیاز کر سکتے ہیں، نیاز میں شامل کر سکتے ہیں. میٹھے چاول سب بناتے ہیں، جب زردے تو اس میں بھی تو ڈالتے ہی ہیں نا. فطرے میں تو کشمش کی خاص، کشمش، کھجور، جو کی شراب بنتی ہے. یہ تو پھر جب شراب بنے گی تب بندہ جو نعمتیں کھاتا ہے پھر جو بنتا ہے نا وہ کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، سمجھ جاؤ گے. تو اب اس میں نیاز تو ہوتی ہے نا یار. تو ایسے وہم نہیں پالا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے پیارے امیر علیہ سنت، الحمدللہ اس وقت ہم سلہٹ بنگلہ دیش میں قافلے میں حاضر ہیں. اس سے پہلے چٹاگانگ میں تھے، ڈھاکہ میں بھی تقریباً 3 دن گزارے. دعا فرمائیے گا پورے بنگلہ دیش کے لیے خیر و برکت ہو جائے. امیر علیہ سنت، سوال یہ ہے کہ عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت کیا ہوتی ہے؟ کیا مشہور ہو جانا عزت ہے؟ عزت کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بہت پاپولر ہے، جس کو لوگ بہت پوچھتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہے، کسی طرح کا بھی گناہ کرتا ہے، فاسق و فاجر ہے، اور گناہوں کے ذریعے ہی اس نے فیم اور شہرت کما لی، ہم کہتے ہیں یہی عزت ہے. تو حضور یہ بتائیے کہ اصل میں عزت کیا ہوتی ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو یوں تو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن جو حقیقت میں جو عزت اللہ جس کو اپنے کرم سے عطا کرے، جیسے کہ عزت یزید کی بھی کسی نہ کسی کے، تو آج بھی ایسے یزیدی ہیں، ہاں پائے جاتے ہیں جو یزید کی بھی عزت کرتے ہیں، اس کو امیر المومنین بھی بولتے ہیں. ایک ٹولہ ایسا ہے، سمجھے. تو یہ عزت ہے نہیں، عزت امام حسین کی ہے. حالانکہ مطلب یہ شہید ہو گئے اور سارا خاندان جو تھا وہ قربان ہو گیا، خیمے لٹ گئے، جو بھی ہوا، لیکن عزت ان کی آج بھی ہے، ان کی حکومت آج بھی ہے. تو جس کو اللہ پاک عزت عطا کرے، حقیقت میں اس کی عزت ہے جو دل میں ہوتی ہے، اور عظمت کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے، اس کی احترام کی وجہ سے جو عزت ہو.
حقیقت میں وہی عزت ہے، اور سچی عزت یہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا، اس کے بعد عزت ہی عزت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عزت اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عزت اللہ کے لیے، نبیوں کے لیے، اور جو مومنین ہیں، اہل ایمان ہیں، عزت ان کے لیے، منافقوں کے لیے نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد۔ موجود ہے سبز ہزار میں، جہاں پر FGRF کے تحت، دعوت اسلامی کے تحت بلڈ کیمپ لگایا گیا ہے۔ جامعۃ المدینہ کے صوبائی ذمہ دار بھی ہیں، ڈسٹرکٹ ذمہ دار بھی ہیں، 12 دینی کاموں کے ذمہ دار بھی ہیں، یہ خون دے رہے ہیں۔ اس مہینے میں اس ڈسٹرکٹ میں 7 بلڈ کیمپ لگ چکے ہیں، کم و بیش 200 کے قریب خون کی بوتلیں عاشقان رسول نے دی ہیں۔ آئیے دکھیاری امت کے لیے دعوت اسلامی کا ساتھ ہے۔ یہ بھی 1-2 دن پہلے کی، 2-3 دن پہلے کی رپورٹ ہے، اب تو اور بڑھ گئی ہوں گی، جو یہ لاہور یا پنجاب کا جو کہہ رہے تھے نا حاجی یافور، بہرحال لے کے ماشاء اللہ عاشقان صحابہ والے خون دے رہے ہیں، اور جنہوں نے نہیں دیا، آج بھی بلڈ کیمپ لگنا تھا اور لگا بھی ہوگا، تو آپ نے اگر دے دیا ہے جی ہے، نہیں دیا تو دے دیجیے گا، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے دیجیے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کو جس کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے گھر میں تھیلیسیمیا والا بچہ ہو، ان کو جو مطلب اس سے خوشی ہوگی، اور نہ ملنے پر کہ بھائی خون نہیں ہے، ادارہ منع کر دے گا، تو ان کو جو صدمہ ہوگا، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، خون دینا چاہیے۔ ہر 3 مہینے خون دے سکتے ہیں جوان، جن کو ڈاکٹر اوکے کریں، بوڑھے نہیں دے سکتے، ہم کو اجازت نہیں ہوتی، جن کا خون قبول کریں تو وہ ضرور دیا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع و رب العرش العظیم، رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع و رب العرش العظیم، رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، الحلیم الکریم، سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع و رب العرش العظیم، رب العرش العظیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو کوئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لوگ خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک
واتوب الیک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور میرے پاس جو کچھ نیکیاں ہیں اور جو مجھے اپنی نیکیوں کا ایصال ثواب کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شایع نشان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات مومنین، کل مسلمات مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز، اعلیٰ حضرت امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ سعد الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلام حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور جنہوں نے محرم شریف کے 10 مدنی مذاکرے اب تک اٹینڈ کیے، وہ بھی، اور کل کی جو نیت رکھتے ہیں ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرما. آمین. جو عاشقان صحابہ اہل بیت کل روزہ رکھیں گے ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرما، اور جو اپنی مجبوری، بیماری، بڑھاپا وغیرہ کی وجہ سے نہیں رکھ سکیں گے ان کو بھی ثواب عطا فرما. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب الحسنین، ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ پاک ہماری آل اولاد کو بخش دے، سارے خاندان کو بخش دے. یا اللہ پاک جو مجھ گناہ گار کے ذریعے غوث پاک کے مرید ہوئے یا میرے طالب ہوئے، ان سب کی بھی بے حساب مغفرت کر دے، اور سارے دعوت اسلامی والوں اور والیوں کو بے حساب بخش دے. یا اللہ پاک عاشورے کی رات کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈال، ہمیں اس مبارک رات کی برکتیں نصیب فرما. الہ العالمین عاشورہ کی برکتیں نصیب فرما، اور جو لوگ عاشورہ کو غلط انداز پر مناتے ہیں ان کو ہدایت دے، عقل سلیم عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو اپنی پسند کا بندہ بنا لے. یا اللہ پاک ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا. الہ العالمین ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اصحاب و اہل بیت کی اور اولیاء کرام کی سچی محبت نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلا، نیکیاں کرنے والا بنا، جھوٹ، غیبت، حق تلفیوں، دل آزاریوں اور ظلم و ستم سے بچا لے. مولا کریم ہم سے وہ کام لے جو تجھے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے. الہ العالمین ہم صرف وہ کام کریں جس میں ہمیں ثواب ملے. یا اللہ پاک ایسا ذہن عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھنے، تیری یاد کرنے، تیرا ذکر کرنے کی سعادت مل جائے. ہر وقت اے اللہ پاک تصور میں بھی بس تیرا ذکر ہوتا رہے، ہمارا کوئی لمحہ غفلت میں نہ گزرے. الہ العالمین بیمار کربلا حضرت زین العابدین کا صدقہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. الہ العالمین کربلا والوں کا صدقہ آفتوں، مصیبتوں، بلاؤں میں جو گرے ہیں ان کو اس سے نجات عطا فرما. الہ العالمین جن کو جادو ٹونے کی شکایتیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں. الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے. یا اللہ حسن اخلاق کی نعمت سے ہمیں مالا مال کر دے. مولا کریم زبان کی احتیاط نصیب فرما، سوچوں کی احتیاط نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की चलती फिरती तस्वीर बना दे। या अल्लाह पाक नज़ा के वक्त अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा नसीब फरमा। काश महबूब करीम हमें कलमा पढ़ाएं और इन्हीं के कदमों में हमारी रूह निकल जाए। या अल्लाह पाक कब्र में भी महबूब के जलवे हों। इलाहुल आलमीन कब्र जन्नत का बाग बन जाए। इलाहुल आलमीन न दुनिया में कोई अजाब हो, सज़ा हो, ना आखिरत में, न कब्र में हमें कोई अजाब हो। ऐ अल्लाह पाक हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, इनकी शफाअत के सदक़े में हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिला नसीब कर दे। या अल्लाह पाक बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा। इलाहुल आलमीन जिनकी औलाद नाफरमान है इनको ताबे फरमान कर दे, फरमाबरदार बना दे। इलाहुल आलमीन जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं दूर हो जाएं। जो बेरोज़गार हैं इनको हलाल व आसान रोज़ी मिल जाए, मकरूज़ों के कर्ज़े उतर जाएं। जिनकी रकमें फंसी हैं इनके हुकूक मिल जाएं। या अल्लाह पाक जिन पर झूठे केस बने हैं ख़त्म हो जाएं। मौला करीम जो मज़लूम कैदी हैं रिया हो जाएं। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। गुनाहगार हूँ मैं लाइके जहन्नम हो, गुनाहगार हूँ मैं लाइके जहन्नम हो, करम से बख्श दे मुझको न दे सजा या रब, करम से बख्श दे मुझको न दे सजा या रब। मैं करके तौबा पलट कर गुनाह करता हूँ, मैं करके तौबा पलट कर गुनाह करता हूँ, हकीकी तौबा का कर दे शरफ अता या रब। नहीं है नाम अत्तार में कोई नेकी, नहीं है नाम अत्तार में कोई नेकी, फकत है तेरी ही रहमत का आसरा या रब। या अल्लाह पाक गज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पर अपनी रहमत फरमा। या अल्लाह पाक करबला वालों का सदका, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का सदका, या अल्लाह पाक अली असगर का सदका, अली अकबर का सदका, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता, सैयदा ज़ैनब का वास्ता, बीबी सुकैना का वास्ता, गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों को इस आजमाइश से निकाल। न जाने कितने शहीद हो गए। अल्लाह पाक सबको गरीक रहमत कर दे, बेहिसाब जन्नत में दाखिल दे दे, और इनके हज़ारों लाखों सोगवारों को सब्र जमील पर अजर जज़ील मरहमत फरमा। मौला करीम जो ज़ख्मी हैं रूबत सेहत हों, जो बिछड़े हैं अपने प्यारों से मिल जाएं। अल्लाह पाक इन दुखियारों को रहमत के हिसार में कर ले, कोई दुश्मन इन तक ना पहुंच सके और इन्हें तकलीफ़ ना हो। बेचारों को अल्लाह पाक इस मुसीबत से नजात बख्श दे। जहाँ भी दुनिया में मुसलमान परेशान हैं, ज़ालिमों के सबब जुल्म सह रहे हैं, सबकी हिफाजत फरमा, सबकी इमदाद फरमा, आलम इस्लाम पर रहम व करम फरमा। हमारे उलमा व मशाइख़ अहले सुन्नत का साया आतिफ़त हमारे सरों पर दराज फरमा। और अल्लाह पाक
हमें अपने उलमा की इताअत नसीब फरमा। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या करशी या शिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम शमए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम के मौला के उन पर करो दुरूद उनके मौला के उन पर करो दुरूद उनके अस्हाब इतरत पेला हो सलाम। पार गाए गुंचा गाए कुदस पार आए सोफ गुंचा आए कुदस अहले बैते नबुव्वत पेला हो सलाम। आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पेला हो सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौत तैनात पेला हो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम। शमए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम। करबला के जानिसारों को सलाम। करबला के जानिसारों को सलाम। फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम। फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम। या हुसैन इब्ने अली मुश्किल कुशा या हुसैन इब्ने अली मुश्किल कुशा आपके सब जानिसारों को सलाम। आपके सब जानिसारों को सलाम। अकबरो असगर पे जा कुर्बान हो। अकबरो असगर पे जा कुर्बान हो। मेरे दिल के ताजदारों को सलाम। मेरे दिल के ताजदारों को सलाम। जो हुसैनी काफिले में थे शरीक। जो हुसैनी काफिले में थे शरीक। कहता है अत्तार सारों को सलाम।
सलाम करबला के जानिसारों को सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हतिन व आफ़िया। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔